بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میت کی پوتی کا جو ہے وہ وراثت میں حصہ، اگر میت کا بیٹا بیٹی نہ ہو، صرف ایک پوتی ہو تو اس کو ترکے کا نصف ملے گا۔ یعنی اگر فوت ہونے والے شخص کا بیٹا تو نہیں ہے لیکن اس کے بیٹے کی ایک ہی بیٹی موجود ہے، بیٹا وفات پا چکا ہے، جو پوتی ہے اس کو آدھی جائیداد جو ہے وہ ملے گی۔ اگر میت کا بیٹا بیٹی بھی موجود نہ ہو، صرف دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہوں تو ان کو کل ترکے کا 2/3 ملے گا۔ یعنی اگر فوت ہونے والے شخص کی 2 پوتیاں ہیں، بیٹا تو نہیں ہے، پوتیاں 2 ہیں، تو کل جائیداد کے 3 حصے بنائے جائیں گے، 2 حصے ان کو مل جائیں گے۔ اور اگر 2 سے زیادہ ہوں گی تو کل جائیداد کے اگر 2 پوتیاں ہیں تو کل جائیداد کے 3 حصے بنا کر 2 ان کو دے دیے جائیں گے، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں تو کل جائیداد کے 3 حصے بنا کر 2 حصے ان میں برابر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اگر میت کا بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، ایک پوتی یا کئی پوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی پوتا بھی ہو، تو دیگر جو شرعی وارثان ہیں جن کا جو حصہ بنتا ہے ان کو ملنے کے بعد باقی جو مال بچے گا وہ پوتے اور پوتیوں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور پوتی کو ایک حصہ اور پوتے کو اس میں 2 حصے ملیں گے۔ اگر میت کا بیٹا بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، لیکن صرف ایک بیٹی ہو تو پوتیوں کو صرف 1/6 حصہ ملے گا، خواہ ایک پوتی ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر میت کا بیٹا نہ ہو اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتیوں کے ساتھ کوئی پوتا یا پڑ پوتا ہو تو دیگر جو ذی الفروض ہیں ان کو جو مال ملے گا، باقی جو بچے گا وہ پوتیاں پوتے پڑ پوتے میں تقسیم ہوگا۔ یعنی فوت ہونے والے شخص کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، لیکن بیٹے کی اگر اولاد موجود ہے، پوتیاں پوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہی حساب سے لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، اس طریقے سے ان میں جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اگر میت کا بیٹا پوتا یا پڑپوتا نہ ہو اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ یا اگر میت کا ایک بیٹا موجود ہو تو پوتیاں محروم رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی میت کے یہ حساب لگا لیں بھی 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا باپ کی موجودگی میں ہی فوت ہو گیا، آگے اس کی بیٹیاں ہیں، تو میت کا ایک بیٹا زندہ ہے تو جو پوتیاں ہیں اس کی دوسرے بیٹے کی اولاد جو پہلے فوت ہو چکا ہے ان کو اس صورت میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔